وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد فآئنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ قاف کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں رب کائنات نے متوجہ کیا انسانوں کو کہ دیکھو کس طرح سے ہم اس زمین میں تمہیں قائم رکھے ہوئے ہیں اور تمہیں وہ ساری چیزیں ہم نے مہیا کی ہیں جو زندگی کے لیے درکار ہیں۔ یہ موسموں کی تبدیلی، یہ سورج، چاند، ہر ایک اپنا ایک مقصد لیے ہوئے ہے۔ بھلا انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں پیدا کیا جائے؟ تو انسان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ مختلف حقیقتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا پچھلی آیات میں کہ دیکھو کس طرح سے ہم نے اس زمین کو بچھایا ہے، اس آسمان کو تمہارے اوپر کس طرح سے کھڑا کیا ہے، تو لہذا تم اپنے مقصد حیات کی طرف توجہ دو کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تبصرۃً، یہ سب بصیرت والی باتیں ہیں، یعنی یہ آسمان کا پیدا کرنا، یہ زمین جو ہے اس کو طرح طرح سے انسان کے ضروریات کے مطابق اس کو پیدا کیا ہے، پھلیں پھول رہی ہے، اس سے نباتات اگ رہی ہیں، پہاڑ جمع رکھے ہیں، موسموں کی تبدیلی ہے، درجہ حرارت اس کے اوپر دیکھیں کتنا موضوع ہے جو کہ مخلوقات کے لیے درکار ہے۔ تو تبصرۃً، یہ سب آنکھیں کھول دینے والی ہیں، بصیرت والی چیزیں ہیں یہ سب، اگر تم غور کرو۔ وذکریٰ، اور ان میں سبق ہے، نصیحت ہے ان سب میں، لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، جو غور و فکر کر کے اپنے مقصد حیات کو پہچاننے والا ہے، جو اپنے رب کی ان حقیقتوں کو پہچان کر اس کی بندگی اختیار کرنے والا ہے، ان سب کے لیے نشانیاں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے یہ چیز کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس پانی برسانے کا؟ ذرا غور کرو کس کے لیے ہے وہ سارا نظام کہ سمندروں سے مسلسل پانی اڑ رہا ہے اور فضا میں ہم کس طرح سے اس کو حرکت دے رہے ہیں، گہرا کرتے ہیں جہاں ہمیں میਂہ برسانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، مبارکاً، جس میں بڑی برکت ہے، یعنی وہ پانی عام پانی سے زیادہ زرخیز ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جب کھیتوں پر برستا ہے لہلہا جاتی ہے، ان کا رنگ ہی بدل جاتا ہے اس پانی سے، خالص ہوتا ہے وہ پانی، یعنی کوئی مضر کثافتیں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے یہ، تم غور تو کرو ذرا اس پر۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے باغات نکالتے ہیں، طرح طرح کی فصلیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور غلے والی فصلیں آپ دیکھتے ہو کہ کس طرح سے لہلہا جاتی ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور یہ بلند و بالا کھجور کے درخت دیکھو کیا ہے، خوش سا تنا ہے لیکن اس کے اوپر سرسبز، کیسا اس کے اوپر سر موجود ہے اس کا۔ لہا طلع نضید، اور اس میں خوشنما خوشے ہیں کس طرح پھلوں کے، کس طرح سے تہ بتہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں لٹکائے ہوئے ہے۔ رزقاً للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے سب، یعنی چاہے زمین سے کھیتیوں کی شکل میں ہو، چاہے بڑے بڑے درختوں کی شکل میں ہو، یہ کیا ہے سب؟ رزقاً للعباد، بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے اس کائنات میں۔ انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے رزق کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے کہ کس طرح تمہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ ہر دور میں اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر مبعوث کیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا،
اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ پڑی زمین کو ہم زندگی بخش دیتے ہیں۔ کس طرح سے زمین کا اس کی رت بدل جاتی ہے، اس کے اوپر کس طرح سے سبزہ جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے جو کہ بنجر پڑی تھی۔ کذالک الخروج، اب یہ ساری بات کس لیے بیان فرمائی کہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آخرت کی طرف توجہ دلا رہے تھے، مانتے نہیں تھے لوگ۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری، کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح سے تم بھی نکلو گے، تمہارا نکلنا بھی ایسے ہی ہے جیسے مردہ پڑی ہوئی زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ مردہ یہ دانے جو ہیں زمین میں رکھنے کے بعد ان سے جیتا جاگتا پودا نمودار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کذالک الخروج، تمہارا بھی نکلنا اسی طرح سے ہے، سب نکل پڑو گے، چاہے تمہارے ذرات پورے بکھیر دیے گئے ہوں، راکھ بنا کر سمندر میں بہا دیے گئے ہوں، اللہ سب ذرات کو اکٹھا کر کے تمہیں نکال لائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہ مختلف قوموں کا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تفصیل کی بجائے صرف اشارہ کیا ہے کہ جیسا تم رویہ، یہ مکی دور کی آیات ہے، مان نہیں رہے تھے مکہ کے لوگ، نہ تو ایک خدا کو مانتے تھے، شریک بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور نہ ہی دوبارہ پیدا ہونے کو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، کہ اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح نے، اصحاب الرس نے، قوم سمود نے جھٹلایا تھا، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور اسی طرح سے قوم عاد نے، قوم فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے یعنی اس کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور اس طرح سے اصحاب ایکا اور قوم تبع، ان سب نے جھٹلایا، کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی تکذیب کی، فحق کا وعید، تو دیکھ لو پھر ہمارا وعدہ ان پہ چسپاں ہوا کہ نہیں، کس طرح سے ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا، کس طرح سے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اپنے زمانے کی بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑے اپنے اوپر ناز کرتی تھیں اور اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتی تھیں، کہاں ہیں آج وہ، کیا ہے ان کا، صرف نشانات ہی باقی ہیں۔ یہ قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم صالح کے، جو مدائن صالح میں آج پہاڑوں میں ان کی تراش ہوئی عمارتیں موجود ہیں۔ فآیینا بالحق، تو کیا بالخلق، کیا ہم اس تخلیق سے تھک گئے ہیں، عاجز آ گئے ہیں، بالخلق الاول، یعنی یہ جو دنیا کی تخلیق ہے، یہ جو پہلی تخلیق ہے انسانوں کی، کیا اس سے ہم عاجز آ گئے ہیں کہ ہم اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے جیسا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہونے سے شک میں مبتلا ہے، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا پہلی تخلیق کوئی آسان تھی؟ جو تمہیں ہم نے زمین میں پیدا کیا ہوا ہے، تم چل پھر رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، کتنی اعلیٰ صلاحیتیں تمہیں ہم نے دی ہیں جسم و جان کے اندر، سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چلنے پھرنے کی، اور اندر یہ کتنے حیران کن نظام ہے تمہارے اندر۔ ایک ایک نظام پہ ذرا غور کرو، کہیں انہضام کا نظام ہے، خوراک کو تحلیل کرنے کا، کہیں سانس لینے کا نظام ہے، کہیں یہ تمہارے نظام سوچنے سمجھنے کا ہے دماغ کا، کہیں دوران خون کا نظام ہے، کہیں یہ اخراج ہے تمہارے اندر سے، یعنی کس طرح سے حیران کن نظام ہے یہ، کوئی بنا سکتا ہے یہ نظام ایسے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مربوط کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تو ہم اس پہلی تخلیق سے عاجز آئے ہیں، نہ ہم دوبارہ تخلیق سے جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل ہے، ہم نے طے کیا ہوا ہے ضرور پیدا ہوگے تم۔ اور پھر آگے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، یعنی ذرا غور کرو، جب پیدا ہم نے کیا ہے تو پھر بندگی کس کی کرو گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا تم چاند کی بندگی کرو، سورج کی بندگی کرو، ستاروں کی کرو، اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے ان بتوں کی بندگی کرو، کیا ہے ان کا حصہ تمہاری تخلیق میں؟ ایک عام سمجھ کا آدمی بھی اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ تمہیں پیدا جس ہستی نے کیا ہے اسی کی بندگی تم پر لادی ہے، اسی کی اطاعت تم کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو تمہاری یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ یہی مقصد ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، کسی اور کی بندگی وہ نہ کریں۔
تو پیدا وہ کرے، بندگی کسی اور کی کرو، کیا یہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ یہ تو سراسر حماقت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کس طرح سے دیکھیں وعدے کی ہیں کہ انسان اس دنیا کے اس موقع کو ضائع نہ کر دے، اس کی بنیاد پر وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔